بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول غگ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ آگے آگے یہ مزید مزے کا ہو جائے گا، آپ ضرور اس کو سنیے گا۔ بابا، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جرگے کی بات مان لیجئے۔ میں اپنی وجہ سے آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اماں نے مجھے سب بتا دیا کہ کس طرح وہ لوگ گھر آ گئے اور آپ کو اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ ان کا دل تکلیف کی شدت سے بھر گیا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی آنکھ کا ایک آنسو بھی انہیں اپنے دل پہ گرتا محسوس ہوتا تھا، اور آج کل جو مسائل انہیں درپیش تھے وہ پل پل مار رہے تھے۔ کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی جس پہ چل کے وہ اپنی متاع حیات کو ان درندوں سے بچا سکتے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر ان کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے اسے سینے میں چھپا لیا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اگر جرگا میری بات نہیں مانے گا میں بھی نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں پورا تحفظ دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولے۔ مگر بابا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ڈر ہے کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ کی جان میرے نزدیک زیادہ اہم ہے نہ کہ میری شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے، تو باتور خان سے ہی صحیح۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سر نفی میں ہلانے لگے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بال سمیٹے۔ میں اپنی بیٹی کا ایک بال تک نہ دوں؟ بیٹی تو دور کی بات ہے۔ اگر جرگے کا فیصلہ ہمارے خلاف بھی ہوا، میں تمہیں یہاں سے بحفاظت شہر بھجوا دوں گا۔ شہر میں یہ لوگ ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے 10 بار سوچیں گے۔ وہاں اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ تو پھر بابا، میں، آپ اور اماں ہم شہر چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات پہ مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، اپنا گھر بھلا کون چھوڑ سکتا ہے؟ اس مٹی سے مجھے میرے اپنوں کی خوشبو آتی ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گئے۔ زہرا بی بی کچے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ صحن میں 3 چرپائیاں بچھی تھی، رات کو باہر ہی سویا کرتے تھے۔ وہ اسے ساتھ لیے چرپائی پہ بیٹھ گئے اور نظریں آسمان پر لگا دی۔ مسکا، تمہیں پتہ ہے مجھے آسمان کیوں اتنا پسند ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے میکی ان کی نظریں پرندوں کی قطار پہ تھی۔ زہرا بی بی اب پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میکی پھر رہی تھی۔ وہ اسے جھڑک بھی رہی تھی کیونکہ وہ ادھر ادھر گھومتی پھر واپس آ کے ان کے پیروں میں لوٹنے لگتی۔ وہ مسکرا کر میکی کو دیکھتی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں بابا، کیوں اتنا پسند ہے؟ اس کی نظریں بھی دور ہوتے پرندوں پر تھی۔ اس لیے کہ اس میں بہت وسعت ہے۔ میں جب اسے دیکھتا ہوں، اس کی وسعت مجھے خود میں سماتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی نلاہٹ مجھے طاقت دیتی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ اسی طرح ہمارے سروں پہ تنا ہوا ہے۔ جب تک مشیت عزدی ہے یہ یوں ہی تا قیامت تنا رہے گا۔ میں بھی اللہ کے حکم اور اس کی دی ہوئی طاقت کے بلبوتے پہ اپنے بیٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میکی اب ان کے چرپائی کے نیچے پڑے ان کے جوتوں کے اپنے منہ سے دھکیل کر دیوار کے قریب لے جا رہی تھی۔ اب ان دونوں کی نظریں میکی پہ تھی۔ میکی نے جوتے اکٹھے کیے اور ان پر بیٹھ گئی۔ دونوں باپ بیٹی مسکرا دیے۔ لو، یہ دیکھو ذرا، پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈرامے سیکھے ہیں اس نے۔ اچھا، جوتوں میں بیٹھنے کے بلا کیا تک ہے؟ وہ اب میکی کی طرف آئی تھی۔ اس کا بند کرو اسے اور اس کے ڈبے میں۔ انہوں نے میکی کو ہٹایا۔ اماں رہنے دینا، وہ بیچاری کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے میکی کو گود میں اٹھا لی اور اسے لے کر ڈربے کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈربے کا دروازہ کھول کے میکی کو اندر ڈالا، لیکن وہ واپس باہر آنے کے لیے مچلنے لگی۔ اس نے دوبارہ اندر دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی تھی۔ رحم نے اٹھ کے وضو بنانے چال دیا، جبکہ اس نے ایک بار پھر آسمان کی جانب نظر کی۔ نیلے رنگ میں گلابی رنگ کی آمیزش آنکھوں کو بہت بھلی اور دل کو ٹھنڈک دے رہی تھی۔ سچ پاپا، اس میں کتنی وسعت و گہرائی ہے اور دل میں کھپ جانے والی ٹھنڈک ہے۔ دل ہی دل میں کلمے اور درود کا ورد کرتی وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ زہرا بی بی صحن میں رکھے تخت پر کھڑی نیت باندھ چکی تھی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے وضو کرنے چل پڑی۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کا رخ کر رہے تھے۔ شام کی سرخی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدل رہی تھی۔ اس نے دور افق پہ چمکتے اکلوتے ستارے پر نظر ڈال کے نیت باندھ لی۔ جب سے وہ وہاں سے واپس آئے تھے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ وہ مسلسل اسے آواز دے رہے تھے، مگر نہ تو وہ دروازہ کھول رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز دے رہا تھا۔ جب سے وہ اندر بند تھا وہ باہر اس کے کمرے کے دروازے سے لگے کھڑے تھے۔ میر بیٹا، دروازہ کھولو۔ تمہارے بابا بہت بہادر انسان تھے۔ وہ بہت ملی طبیعت اور بہت نرم دل تھے۔ تم ان کا خون ہو، انہی کی طرح بہادر ہو۔ جو کام وہ پورا نہ کر سکے تم کر کے دکھاؤ گے، ان کے خوابوں کو تعبیر تم دو گے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو آج اس گاؤں میں جو ہو رہا ہے کبھی نہ ہوتا۔ خدا گواہ، میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میں بھی تمہیں اسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ وہ دیکھنا چاہتے تھے۔
دروازہ کھول دو میر، تمہارے اندر اسی میر خاندان کا خون دوڑ ہے جس کی گرمائش آج بھی ہمارے دلوں کو گرماتی ہے۔ تم اس گاؤں کے سایہ دار شجر ہو جس کی چھاؤں میں سستانے کی خواہش ہم گاؤں والے اپنے دلوں میں دبائے بیٹھے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم منہ چھپا کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس لیے بتایا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، ان کا پوشیدہ جرم سب کے سامنے لاؤ جنہوں نے تمہارے سر سے ماں باپ کا سایہ چھینتے وقت ایک پل کو نہیں سوچا۔ وہ دروازے سے لگے سے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے آخری الفاظ اس کے سینے پہ کسی برچھی کی طرح لگے۔ تکیے منہ سے ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ آگے بڑھے تھے۔ سامنے اس سرخ آنکھوں میں وحشت لیے نے دیکھ کے واپس کمرے میں پلٹ گیا۔ میر تمہارے تایا میر سر بلند خان نے ہی سازش کر کے تمہارے بابا کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ آج وہی سب ایک بار پھر سے دہرایا جا رہا ہے، لیکن ایک بار پھر سے وہ سب نہیں ہوگا۔ ہم وہ سب پھر سے نہیں دہرائیں گے۔ ہم لڑیں گے ان ظالموں سے اپنی آخری سانس تک۔ میر تمہاری ماں بہت نیک عورت تھی، وہ بھی اس کبیر رسم کی بھینٹ چڑھنے والی تھی، لیکن میر دوراب خان نے آگے بڑھ کے انہیں سہارا دیا، اپنی عزت بنائی۔ لیکن یہ لوگ آستین میں چھپے سانپ سے بھی بڑھ کے ہیں، دوست نما دشمن ہے۔ وہ دونوں معصوم تھے، سادہ لوتھے، نے گلے لگا کے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا تایا میر سر بلند خان ہے۔ آنسو تواتر کے ساتھ اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ لیکن کیوں؟ ایک بھائی اپنے بھائی سے اس حد تک کیسے نفرت کر سکتا ہے کہ اس کے لیے اپنے گھر میں ہی ایسی گمنام گور بنا دے؟ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ اسے لگا اس کے دل سے خون رسنے لگا۔ سگا بھائی شاید نہ کرے، مگر سوتیلے بھائی سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ جائیداد کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں تمہاری معصوم جان پہ بھی رحم نہ آیا کہ کل کو تم اس میں حصے دار نہ بن جاؤ۔ میں نے اس وعدے پہ انہیں روک دیا کہ میں تمہیں اپنی اولاد بن کر پالوں گا۔ تمہیں کیا کسی کو بھی پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ تم میر دوراب خان کے بیٹے ہو، مگر قسمت کہ تمہیں معلوم ہو گیا۔ لیکن گاؤں میں سوائے میرے اور میری سر بلند خان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ تم میر دوراب خان کے بیٹے ہو۔ جب میر دوراب خان کا بیٹا اپنے کندھے پہ ستارے سے جائے اس گاؤں کے تھانے میں قدم رکھے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ وقت کے خدا کیسے یہ ظلم جاری رکھتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جس میں کرب کی سرخی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تو فی الحال ہم نے مسکا کو اس ظلم سے بچانا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے پوری امید نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میں تیار ہوں بابا۔ اس کے جواب پہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں جا کر خوشخبری رحم دین کو سناتا ہوں، بہت خوش ہوگا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کمرے سے چلے گئے۔ مغرب کا وقت تھا، وہ گہری سانس خارج کرتا وضو کرنے چال دیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشیوں کا ڈیرا تھا وہاں اب سناٹے گونج رہے تھے، اپنوں کو کھو دینے کا سناٹا۔ میر زیغم خان کے دل میں اب ایک ہی غم تھا، دائمی جدائی کا غم، اپنے ماں باپ کی دائمی جدائی کا غم، میر دوراب خان اور خزیمن دراب خان کی جدائی کا غم۔ رحم دین نماز پڑھ کے ابھی گھر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرنے والا تھا کہ زمان خان نے آگے بڑھ کے انہیں روکا۔ رحم دین انہیں دیکھ کے حیران ہوئے، کچھ بولنے ہی والے تھے کہ زمان خان نے اپنے ہونٹوں میں انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اندر داخل ہو کر چٹخنی چڑھائی۔ زمان خان کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ زہرا بی بی کچن سے نکل کے ان کے قریب آ گئی۔ زمان خان کو اس طرح اندر آتے دیکھ وہ گھبرا گئی تھی۔ اندر آؤ، میں بتاتا ہوں۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھے۔ مسکان نے سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ رحم دین کو لیے کمرے میں آئے۔ رحم دین نے ان کے لیے کرسی آگے کی، خود چارپائی پہ بیٹھ کے۔ زہرا بی بی چارپائی کے پائنتے پہ ٹک گئی جبکہ مسکا دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ وہ تینوں منتظر نظروں سے زمان خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا بیٹا ذرا پانی تو پلا دو۔ انہوں نے مسکا کا وہاں کھڑا ہونا مناسب نہ جان کے اسے پانی لینے بھیجا۔ وہ چلی گئی تو وہ رحم دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ رحم دین، میں اپنے بیٹے میر زیغم خان کے لیے تمہاری بیٹی مسکا کا ہاتھ مانگتا ہوں، کیا تم میرے بیٹے کو اپنی فرزندگی میں قبول کرو گے؟ ابھی پڑھ رہا اور انشاءاللہ بہت جلد برسر روزگار بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ ان کی بات سے رحم دین پہ شادی مر کی کیفیت چھا گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ ہوا تھے گویائی جیسے کسی نے سلب کر لی تھی۔ مسکا جو پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اندر آنے والی تھی، ان کی بات سن کے وہیں سے پلٹ گئی۔ بولو نا، رشتہ منظور ہے تمہیں؟ انہوں نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگ پڑے۔ بولو نا، رشتہ منظور ہے تمہیں؟ انہوں نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگے۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ ان کے رونے پہ حیران ہوئے تھے۔ زمان خان، تم نے تو ایک جھٹکے میں مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا ہے۔ ہر بار میرا غم بانٹ لیتے ہو۔ تمہارے جیسا دوست تو اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ میں کس طرح تمہارا یہ احسان اتاروں گا؟ میرے پاس تو شکریہ کے الفاظ تک نہیں ہیں۔
ان کے ہاتھ تھام کے آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولے۔ زہرا بی بی بھی انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مسکا میری بھی بیٹی، اور پھر شروع سے ہی میرے اندر ایک خواہش پال رہی تھی کہ مسکا میرے میر کی دلہن بن جائے۔ میں تو اس کی تعلیم مکمل ہو جانے کے غرض سے رکا ہوا تھا، مگر اب حالات ہمیں انتظار کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے میں میر کے لیے مسکا کا رشتہ لایا ہوں۔ تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ انہوں نے اپنے دل کی خواہش سے انہیں آگاہ کیا۔ کہیں تم نے کہیں میر پہ زبردستی تو نہیں کی؟ رحم دین نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اگر مسکا ان کی لاڈلی بیٹی تھی تو میر بھی انہیں بہت عزیز تھا، اس لیے وہ میر کے ساتھ زبردستی کے خواہاں نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اس کے لیے بوجھ بنے۔ وہ راضی ہے، تم اس بات کو لے کے پریشان مت ہو اور خوشی خوشی بسم اللہ کرو۔ وہ ساتھ لے کر جائے گا مسکا کو۔ یہاں مناسب نہیں ہے رہنا، بعد میں جرگے سے ہم نمٹ لیں گے۔ زمان خان نے انہیں مطمئن کیا۔ اگر تم ہاں کرو تو میں آج ہی نکاح پڑھوا کے دونوں کو گلزم خان کے ساتھ شہر بھیج دے، باقی اللہ مالک ہے۔ زمان خان انہیں خاموش دے کر بولا تھا۔ رحم دین نے زہرا بی بی کی طرف دیکھا تو زہرا بی بی نے اثر اسبات میں ہلا کے اپنی رضامندی دی۔ ہاں تو کر دوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کھو نہ دیں۔ جرگے کے خلاف جا کر تو ہم ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال ہی رہے ہیں۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولے۔ دل میں انہیں کھو دینے کا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ آج تک کوئی بھی ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا، اپنا خون بہا کر بھی ان سے چھٹکارا نہیں پا سکا تھا۔ رحم دین اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ انہوں نے رحم دین کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہے؟ میرے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو جاری تھے۔ زمان خان کا چہرہ ان کے زبان سے ہاں سنتے خوشی سے کھل اٹھا۔ میں تیاری کرتا ہوں، نکاح آج ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اب تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسکا میری بیٹی ہے۔ وہ رحم دین سے بغل گیر ہوئے اور باہر نکل گئے۔ دروازے کے پاس ہی مسکا پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ رحم دین سے بغل گیر ہوئے اور باہر نکل گئے۔ دروازے کے پاس ہی مسکا پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ خود اپنے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پہ گھبرا گئی۔ انہوں نے اس کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی انہیں بہت سے کام نپٹانے تھے۔ دیکھا زہرا، اللہ نے ہمارے تاریک راستے کیسے روشن کر دیے۔ وہ شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے ہوئے بولے۔ لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ انہیں دیکھ رہے تھے۔ بے شک وہ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ زہرا بی بی کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی دراب خان کی سنگت میں اتنی حسین ہو جائے گی۔ دراب خان اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گھر ان کی جنت تھا جو انہیں اپنی جان سے زیادہ تھا، عزیز تھا۔ وہ سارا دن سے سجارتی سنوارتی۔ دراب خان کو ایک بہت اچھی جگہ جاب بھی مل گئی تھی۔ حالانکہ میر سر بلند خان نے یہ جاب کرنے سے روکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ گاؤں آ کر اپنی زمینیں سنبھالیں، مگر وہ بھی کچھ اور وقت شہر میں رہنا چاہتے تھے، کیونکہ خزیمہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ دونوں اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور واپس گاؤں جانا نہیں چاہتی تھی۔ بابا سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ گاؤں میں سب ٹھیک ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ خزیمن اور دراب خان ابھی گاؤں نہ آئے، کیونکہ یہ خاموشی ان کے دل میں کئی طرح کے وسوسے اور ڈر ڈال رہی تھی۔ سب کچھ اس طرح آرام سے ہو جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ سب سے بڑھ کے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جو لوگ اس شادی کے سراسر خلاف تھے، ایک دم سے راضی کیسے ہو گئے۔ دراب خان تو بڑے بھائی کی محبت اور توجہ پا کر بہت خوش تھے، لیکن نور خان کو اس خون کی خوشبو میں فرق لگ رہا تھا جو سگے رشتوں سے آتی ہے، اس لیے بیٹی کو ایک نظر دیکھ لینے کی خواہش دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے ان کے دل میں ابھی ڈر بیٹھ گیا تھا، اس لیے دراب خان کے کہنے کے باوجود وہ گاؤں جانے کے لیے خود کو تیار نہ کر سکی۔ دراب نے اسے بتایا تھا کہ خان لالا بہت بار گاؤں آنے کا کہہ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حویلی میں ان کے ساتھ رہیں۔ میر دراب خان کی بھابھی ایک بار بچوں کے ساتھ ان سے ملنے آ چکی تھی۔ ان سے مل کر تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، مگر اپنی چھٹی اس کا کیا کرتی جو اسے بار بار خبردار کر رہی تھی اور کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ لیکن دراب خان کی بے پناہ چاہت اسے خوشیوں کی دستک پہ متوجہ کرتی۔ محبت ان کے بیچ پنپ کے تناور درخت بن چکی تھی اور اب وہ اسے تناور درخت پہ کھلنے والے پھول کا انتظار کر رہے تھے جس کی کونپل پھوٹ چکی تھی۔ آج بھی وہ حسب معمول دراب خان کے آفس جانے کے بعد اپنے کاموں میں مشغول تھی کہ دروازے پہ ہونے والی دستک نے اسے متوجہ کیا۔ اس وقت کوئی نہیں آتا تھا اور دراب خان بھی شام تک آیا کرتے تھے۔ اس نے چکن کو اسی طرح باسکٹ میں رہنے دیا اور ہاتھ دھو کر بیرون دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ؟ میر سر بلند خان کو اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ہاں بھئی، کیا میں نہیں آ سکتا تھا یہاں؟ انہوں نے چندی آنکھیں خزیمن پہ گاڑتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں خان لالا، آپ کا اپنا گھر ہے، آئیے اندر آئیے۔ وہ انہیں لیے ڈرائنگ روم میں آئی۔
انہوں نے دونوں باڈی گارڈز کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اس کی تقلید میں اندر داخل ہوئے۔ وہ ارد گرد طاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے صوفے پہ بیٹھے۔ اب کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ خزیمہ نے دوپٹے کو سر پہ جماتے ہوئے پوچھا۔ دراب نہیں ہے گھر پہ کیا؟ نہیں، وہ آفس گئے ہیں۔ وہ نظریں نیچے کیے بولی، آفس؟ اسے کیا ضرورت ہے معمولی نوکریوں کی؟ اسے سمجھاؤ کہ آ کر اپنی زمینیں سنبھالے۔ میں نے تو کتنی بار کہا ہے مگر ضدی وہی کرتا ہے جو جی میں آتا ہے۔ تمہاری وجہ سے وہ یہاں اتنے سے گھر میں رہ رہا ہے اور لوگوں کی چاکریاں کر رہے۔ اسے سمجھاؤ کہ گاؤں آئے، وہاں کر رہے ہمارے ساتھ، یہ بھی کوئی جگہ ہے رہنے کی؟ انہوں نے نخوت سے کہا۔ جی آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، ایک گلاس پانی لے آؤ۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ کچن سے پانی لے آئی۔ پانی پیتے ہوئے ان کی نظر اس کے بیڈول سراپے پہ گئی تو ان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ انہوں نے گلاس ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک مصیبت سے جان چھوٹتی نہیں، یہ دوسری بھی میرے سر پہ لا رہے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بدبداتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاڑ گئے۔ ان کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آپ رکے نا، دراب آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ انہیں جاتے دیکھ کے ان کے پیچھے آئی۔ نہیں، چلتا ہوں، اور آپ دراب سے کہنا کہ کبھی گاؤں آ کے ہمیں بھی خوش کر جائے۔ وہ بنا مڑے باہر نکل آئے، جبکہ وہ ان کی بات پہ غور کرتی کچن میں آئی۔ ابھی کھانا بھی بنانا تھا، اس لیے وہ اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ زمان خان نے جلدی جلدی تمام انتظامات کیے اور گلزم خان کے ذریعے رحم دین کو جواب بھجوایا کہ وہ مسکا اور زہرہ بی بی کو لے کے ان کی طرف آئے۔ نکاح کی رسم وہیں ان کے گھر میں ہوگی اور مسکا کا سامان بھی ساتھ لیں تاکہ وہ اور میر فوراً یہاں سے نکل سکیں۔ رات کے 10 بجے کے بعد رحم دین خاموشی سے زہرہ بی بی اور مسکا کے ساتھ آیا۔ زمان خان باہر سین میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے جب وہ وہاں پہنچے۔ مہاگل جو حویلی کی پرانی ملازمہ تھی اور زہرہ بی بی مسکا کو دوسرے کمرے میں لے گئی، جبکہ رحم دین اور زمان خان کے ساتھ دوسرے کمرے میں آگے، جہاں میر، مولوی صاحب، گلزم خان اور گاؤں کے 2 بزرگ اور بھی موجود تھے۔ رحم دین نے اپنی تسلی کے لیے میر سے خود پوچھا کہ کیا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے۔ اس کے ہاں کہنے پر انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ اس کے چہرے کی خاموشی نے شک میں ڈال رہی تھی۔ انہوں نے زمان خان کے سامنے اپنا خدشہ ظاہر کیا، مگر انہوں نے حقیقت ان سے واضح کی کہ وہ میر کو سب کچھ بتا چکے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھا، نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی۔ میرا بیٹا یہاں دستخط کر دو۔ مولوی صاحب کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ اس نے زمان خان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اس نے مولوی صاحب کے ہاتھ سے قلم لے لیا اور اس جگہ پہ سائن کر دیے۔ مسکا کو زہرہ بی بی اور مہاگل نے نکاح کی مناسبت سے تیار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب زمان خان اور رحم دین کے سامنے 7 کمرے میں آئے۔ مسکا کے ایجاب و قبول کے بعد مسکا نے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ زہرہ بی بی نے اسے سینے سے لگایا تو ان کے سینے سے لگی رونے لگی۔ مہاگل نے دونوں ماں بیٹی کو علیحدہ کیا۔ بیٹا مت رو، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے اور زمانے کے سرد و گرم سے بچائے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کے اسے دعا دی۔ کچھ دیر بعد رحم دین اور زمان خان اسے لینے آئے۔ رحم دین نے اپنے متاع حیات کو سمیٹ لیا۔ زہرہ بی بی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ زمان خان نے مسکا کو الگ کیا۔ بس میری بیٹی کو اور مت رلاؤ۔ انہوں نے مسکا کے آنسو پونچھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ ان کے انداز میں ماگل سمیت سبھی مسکرا دیے۔ وہ سب اسی لیے باہر تک آئے تھے، کمرے سے نکلنے سے پہلے اس کا دوپٹہ ماتھے تک لے آئی تھی۔ میر گلزم خان کے ساتھ باہر ہی کھڑا تھا۔ میر، میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی، تم اس کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ تم دونوں کے ساتھ ہماری سانسیں بندھی ہیں۔ رحم دین میر کے قریب آئے۔ چاچا آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مسکا کی فکر مت کیجیے، وہ اب سیف ہے۔ اس نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نظر مسکا پہ ڈالی جو سرخ اور کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ گلزم خان نے اسے متوجہ کیا تو رحم دین مسکا کو لیے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ سر ہلا کے باری باری سب سے ملا۔ جب زہرہ بی بی کے پاس آیا تو انہوں نے بہت پیار سے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ زہرہ خالہ آپ پریشان نہ ہو، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ اس کے کشادہ سینے سے لگی پھپک پھپک کر رو دی۔ اسے انہیں بازوؤں کے حصار میں لے لیا، پھر انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے ان کے آنسو پونچھے اور انہیں تسلی دے کر باہر نکل آیا۔ اس کا گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بابا، آخر میں وہ زمان خان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ خیال رکھنا اپنا، اور مسکا بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے یقین ہے تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، تمہاری امانت ہے۔
آج تم اسے سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو، اس لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک کالے رنگ کی فائل اس کے حوالے کی، وہ اس کے حیرانے سمجھے تھے۔ بابا وہ ماں کی کوئی تصویر؟ وہ ان سے فائل لیتے ہوئے بولا۔ اس فائل میں ہے، اور ایک جیتی جاگتی خزیمن تمہارے ساتھ بیچ تو رہا ہوں۔ ان کی بات پہ وہ حیران ہوا۔ مسکا تمہاری خالہ کی بیٹی ہے، زہرا بی بی تمہاری خالہ ہے، خزیمن بھابھی کی چھوٹی بہن، اور مسکا بالکل اپنی خالہ کی طرح، تمہاری ماں کی طرح۔ ان کی بات پہ وہ فوراً گھر کے اندر آیا۔ محگل اور زہرا بی بی صحن میں رکھی چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ خالہ، اس نے انہیں پکارا۔ زہرا بی بی نے دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت و عقیدت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر معطسن تھا۔ وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آیا، اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کا راز پا لیا تھا۔ رات کی خاموشی میں گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ اسے وحشت ہونے لگی۔ گلزم خان گاڑی چلاتے وقفے وقفے سے عباسیاں بھی لے رہا تھا۔ مسکا بھی اس خاموشی سے تھک کر سو چکی تھی، حالانکہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے خود سے نہ سونے کا عہد کیا تھا، کیونکہ پچھلی بار کی باتیں ابھی تک اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ مگر ایک تو ذہنی تھکن اور اوپر سے رات کی خاموشی، وہ زیادہ دیر میر سے آنکھیں نہ چرا پائی۔ میر گود میں فائل دھارے بیٹھا تھا، آنکھیں ایک ہی نقطے پہ مرکوز تھی۔ بہت خواہش ہونے کے باوجود وہ فائل کھول کے نہ دے سکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس فائل میں کیا ہے۔ آتے وقت ان سے پوچھ بھی نہیں پایا تھا۔ ذہن و دل تو وہیں حجرے کی پچھلی طرف ہی چھوڑایا تھا۔ آنکھوں کے آگے کتبوں پہ لکھے نام گھوم رہے تھے۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے اس نے دل میں کئی بار خود سے عہد کیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو ایک ایفرے کردار تک پہنچائے گا، دنیا کے سامنے میر سر بلند خان کا مکروہ چہرہ لائے گا۔ خاموش کیوں میر؟ ان کے پوچھنے وہ خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کچھ نہیں چاچا، میں نے کیا سوچنا ہے؟ اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا۔ چاچا کیا آپ نے میرے بابا کو دیکھا تھا؟ اس کے سوال پہ وہ چونک گئے۔ کیا زمان خان تمہیں سب بتا چکا ہے؟ انہوں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ جی، مختصر جواب دے کے وہ پھر سے سیدھا ہو بیٹھا۔ روشنیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ دیکھا ہی نہیں، ملا بھی ہوں۔ تمہاری اٹھان بالکل اپنے باپ جیسی ہے۔ ہمیں سے کوئی اس بات سے واقف نہیں تھا کہ تم میر دراب خان کے بیٹے ہو۔ ہم تو تمہارے بچپن سے اب تک یہی سمجھتے ہیں کہ تم زمان خان کے لے پالک بیٹے ہو۔ یہ تو آج تمہارے نکاح سے پہلے اس نے ہم پہ راز کھولا، اور یہ جان کے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ تم اس گاؤں کے محسن کے بیٹے ہو۔ تمہارے بابا اور دادا بہت عظیم لوگ تھے، دوسروں کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہ بھی پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جانے والے، دوسروں کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنے والے۔ تمہارے بابا تو ہر مشکل کے آگے تان کے کھڑے ہو جانے والوں میں سے تھے۔ وہ میر دراب خان کو یاد کر کے اب دیدہ ہو گئے تھے۔ تو پھر اتنے اچھے شخص کے ساتھ اتنا برا کیسے ہونے دیا آپ لوگوں نے؟ اس نے تحد نظر پھیلے ہوئے سیاہ چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ اس کی بات پہ انہوں نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ خاموشی ایک بار پھر ان کی اطراف گھومنے لگی تھی۔ وہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس خاموشی میں مسکا کی سانس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ایک پل کو پیچھے موڑ کے دیکھا، مگر دل پہ جبر کرنا آج ہی تو اس نے سیکھا تھا۔ چاچا، اسے نے متوجہ کیا۔ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ قادر خان اس طرح ان سے بدلہ لے گا۔ ہمیں تو لگا سب ٹھیک ہو گیا، لیکن اگلی صبح ہمیں ان کے قتل کی خبر ملی۔ سارا گاؤں اس واقعے پہ اب دیدہ تھا۔ اس پہ ظلم یہ کہ کسی کو ان کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ میر سر بلند خان انہیں شہر لے گئے تھے۔ اور قادر خان؟ میر نے ان سے پوچھا۔ قادر خان کو تو اس واقعے کے بعد کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے دھیان دیا تو وہ لوگ ہاسٹل کے گیٹ کے پاس تھے۔ ابھی تو مجھے مسکا کو یہاں چھوڑنے کا کہا ہے، لیکن تم جلد کوئی انتظام کر لو، پھر مسکا کو یہاں سے آ کر لے جانا۔ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ مسکا بیٹا، اٹھ جاؤ۔ انہوں نے مسکا کو پکارا۔ وہ کس مذاق اور اٹھ بیٹھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے اپنی طرف دیکھا۔ گلزم چاچا دوسری طرف کا دروازہ کھولے اس کا سامان اتار رہے تھے۔ اسے جاگتے دیکھ کے انہوں نے شفقت بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میر کو آگے بیٹھتے دیکھ کے فوراً گاڑی سے اتری۔ کافی رات ہو گیا، میں مسکا بیٹی کو اندر چھوڑ کر آتا ہوں اور وارڈن سے بات بھی کر لوں گا، وہ گاڑی میں بیٹھے میر سے بولے۔ اس کے ساتھ ہلانے پہ وہ مسکا کو لے کے آگے بڑھے۔ خاموشی سے ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد گلزم چاچا واپس آتے دکھائی دیے۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ مسکا سے ملنے کوئی بھی آئے تو نہ ملنے دیا جائے، اور نہ ہی کسی کو بتایا جائے کہ وہ یہاں ہے۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا تو پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے بھی ہاسٹل چھوڑ گئے، اور ایک ذہنی تھکاوٹ بھرے دن کا اختتام ہوا۔ روم میں آ کر اس نے اپنا سفری بیگ وہیں دروازے کے قریب پھینکا۔ روم خالی تھا۔
ہاتھ میں پکڑی فائل اتنا اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دی اور خود واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ آج خان لال آئے تھے۔ دراب خان کا پانی کی جگ کی طرف بڑھتا ہاتھ وہیں روک گیا۔ انہوں نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا جو اب ان کے لیے گلاس میں پانی ڈیل رہی تھی۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ کیا وہ یہاں نہیں آ سکتے؟ وہ گلاس انہیں پکڑاتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ پیاس کا احساس ہوا تو انہوں نے گلاس منہ سے لگایا۔ کس وقت تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ ایک فون کر دیتی، میں فوراً آ جاتا یا میرے آنے تک ہی روک لیتی۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ میں نے بہت کہا کہ آپ کے آنے تک رک جائیں، مگر شاید انہیں کوئی کام تھا اس لیے چلے گئے۔ وہ آپ کی جاب کو بھی لے کر خفا ہے۔ اس نے ان کی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے پوچھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو ان کی نتنوں سے ٹکرائی تو اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں ناراض ہیں تھوڑے سے، لیکن تم فکر مت کرو، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، کب تک ناراض رہ سکتے ہیں مجھ سے؟ ویسے کھانا تو لاجواب بنا ہے۔ آج کوئی اسپیشل ڈے ہے جو اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ روز تو اتنی اچھی خوشبو نہیں آتی، لگتا ہے کہیں باہر سے منگوایا ہے۔ انہوں نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر کہا اور حسب معمول اس نے نتنیاں پھلا کے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا یہ بچوں جیسا انداز انہیں بہت بھاتا تھا۔ جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے جس سے اس کے چہرے کے امپریشنز چینج ہو جاتے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے دل میں گدگدی کرنے لگی، مگر پھر بھی اس نے اپنی تیکھی سی ناک پھلا کے ان کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی۔ ارے یہ کیوں؟ انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پلیٹ کو دوسری جانب سے پکڑا۔ خود ہی پکائیں اور خود ہی کھائیں۔ حذیمہ نے پلیٹ کو اپنی جانب کھینچا۔ دراب خان ہنس دیے۔ انہوں نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے کے اپنے سامنے رکھی اور اسے کھینچ کے اپنی گود کی طرف بٹھا لیا۔ اب کیا کہہ رہی تھی آپ؟ انہوں نے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کر کے اس کے اٹھنے کی ساری راہیں مسدود کر دی۔ دراب خان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بازوں کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوڑیں اب، وہ ان کی طرف رخ موڑ کر بولی۔ ایک شرط یہ ہے کہ اب آپ اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلائیں گی۔ انہوں نے اس کی ہاتھ کی پشت پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ اور اگر نہ کھلاؤں تو؟ وہ شرارتی ہوئی۔ تو بیٹھی رہیے یوں ہی۔ حذیمہ نے چمچ والا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا جس پہ وہ مسکرا دیے۔ ان کی گود سے اٹھی اور ان کی کرسی کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ گاؤں آ کر ہمیں بھی آ کر خوش کر جاؤ۔ حذیمہ نے محبت سے ان کے کان کھینچے۔ ہاں جائیں گے، لیکن فی الحال تمہارے لیے سفر مناسب نہیں، ہم خیر سے 3 ہو جائیں تب جائیں گے۔ انہوں نے سے آنکھ ماری جس پہ حذیمہ نتنے پھلا کر اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ دراب خان کے کہہ کے بلند ہو گئے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئے۔ دراب خان نے اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے جبکہ وہ رخ موڑے یوں ہی نروٹھے انداز میں برتن الٹ پلٹ کرتی رہی۔ انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جب میں نہیں ہوں گا تو پھر تمہیں کون منایا کرے گا؟ جائیے، میں نہیں بولتی آپ سے، وہ نروٹھے لہجے میں بول کے ان سے رخ موڑنے لگی، لیکن انہوں نے اسے رخ موڑنے کو نہیں دیا۔ ہم سے ناراض ہوتی ہیں، کبھی ہم نہ ہوئے تو آپ کو راضی کون کرے گا؟ آپ کی یہی باتیں ہیں جو ہمیشہ مجھے غصہ چڑھا دیتی ہیں۔ اچھا چلو معاف کر دو۔ مسکا کو رخصت کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ اب انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ زہرا بی بی بھی بہت خوش تھی۔ سب سے بڑھ کے خوشی نے اس بات کی تھی کہ میر ان کا بھانجا تھا۔ جب زمان خان نے اس بارے میں انہیں بتایا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی دوپہر کا کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پہ ہونے والی دستک نے انہیں متوجہ کیا۔ زہرا بی بی اٹھ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو انہوں نے روک دیا اور خود نال سے ہاتھ دھو کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کون ہے؟ چٹکنی اتارنے سے پہلے انہوں نے پوچھا۔ میں ہوں، رشید۔ کیوں رشید خیر ہے؟ انہوں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سے پوچھا۔ دروازے کو انہوں نے بند ہی رہنے دیا تھا۔ ہاں چاچا خان جی نے جرگے میں بلایا، سبھی موجود ہیں، تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تم جلدی آؤ، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے بنا کوئی جواب دیے دروازہ کھول کر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا، صرف رشید انہیں جاتا دکھائی دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس جھکے کندھوں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئے۔ زہرا بی بی نے ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو سیدھی ان کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ کیا ہوا مسکا کے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ جرگے سے پیغام آیا، وہیں جا رہا ہوں، بڑے خان جی نے بلایا۔ زہرا بی بی دل تھام کے رہ گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ جرگے میں نکاح کا مت بتائیے گا، انہیں جاتے دیکھ کر بولی۔ نکاح کا بتانا ضروری ہے، اگر نہیں بتایا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پہلے ہم کون سے سکھی ہیں، وہ رومال کندھے پہ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن بتا دیا تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، باتور خان کا پتہ ہے نا آپ کو، اوپر سے بڑے خان بھی اسی کا ساتھ دیں گے۔ نکاح کا بتا دیا تو میرے بچوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔
کچھ نہیں ہوتا، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ میں نے اس کی شادی شہر میں کر دی ہے، میر کا نام نہیں لیں گے، تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور